وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. یہ علم نجوم، یہ کہانت، اور آج کل کے 1 سے 10 چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ عقرب یہاں سے ایسے ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، آج چاند کے ساتھ ستارہ یوں ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ سب نجومیوں کے قصے ہیں، جاہلیت کے رویے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تعلق کیسے ہو؟ حدیث نے صرف 2 باتیں بڑی لائٹلی بیان کی ہیں. من اتى عرافا فسأله عن شيء، جو کسی کاہن نجومی کے پاس صرف آ کے پوچھ لے، کسی پامس کے پاس جا کے میری قسمت بتا دو، صرف پوچھ لے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگلی روایت فصدقه بما يقول، اور اگر اپنی قسمت کا حال پوچھنے کے بعد مان لے کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یہ بنگالی بابا، یہ فلاں نجومی، اگر تصدیق کر دے، حدیث کی نص میں کوڈ کرنے لگا ہوں، فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی وقت قرآن کا منکر اور کافر ہو جاتا ہے. خاندان کی کوئی اکائی بچی، زوجین میں اختلاف ہو، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس. بچہ کھانا نہیں کھا رہا، نجومی کے پاس، کسی قبر کے پاس. بچہ رونے لگ گیا، یہ نہیں دیکھتے اس بیچارے کو سردی لگ رہی ہے، اس بیچارے کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں، ضرور کوئی مسئلہ بنا، نجومی کے پاس چلو. یہ جاہلیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ الفاظ بولے تھے، الا کل امر من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے تمام امور کو میں آج اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں.